اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ شاید کہ اتر جائے آپ سب کے دل میں میری بات، رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے کہ آج پھر ہم کو اس نے جمع ہونے کا موقع دیا اور ایک ایسے عنوان پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا جو ہماری پیدائش کا مقصد اور ہم سزا اور جزا اسی پر منحصر ہے، ہماری پوری زندگی اسی پر منحصر ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ تمام عنوان کا مجموعہ ہے، کیونکہ مضبوط خاندان مضبوط معاشرہ، خاندان کے اندر ہی بیوی بھی آتی ہے، بہن بھی آتی ہے، بیٹی بھی آتی ہے، بیٹا بھی آتا ہے، شوہر بھی آتا ہے، باپ بھی آتا ہے، دادا نانا نانی دادی، بہرحال یعنی کہ عورت کی ہر کیٹیگری اور مرد کی ہر کیٹیگری ایک خاندان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میں جو ہے کوشش کروں گی کہ ایک آپ ایسا جامع پیغام لے کر جائیں، بلکہ آپ نے بہت ساری چیزیں اخذ کر بھی لی ہوں گی، اپنے آپ کا کریکشن کر بھی لیا ہوگا، ابھی آپ کے سامنے بہت ساری ایسی باتیں پیش کی گئی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آج آپ لوگ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، کچھ فیصلہ لے کر جائیں گے۔ یہ جو ہم جمع ہوئے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر، اور جو اخراجات کیے گئے ہیں، جو ذمہ داری اٹھائی گئی ہے، اور اتنے دنوں سے اس میں جو کبیر صاحبہ وقت لگا رہی ہیں، کوششیں کر رہی ہیں، اور جو بھی صرف ہوا ہے اس میں، تو اس کا کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ ہم آئے بیٹھے سنے، ملاقاتیں ہوئی، ملاقاتوں کا ایک اپنا مزہ ہے، یہ بھی جو ہے دین کا حصہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ملاقاتیں ہوئی اور پھر جو ہے ہم مزے لے کر چلے گئے، سننے میں مزہ آتا ہے یقیناً، کیونکہ یہ روحانی غذا ہے۔ جب ہماری روح کو غذا ملتی ہے تو ہمیں ایک قسم کا مزہ محسوس ہوتا ہے، طاقت محسوس ہوتی ہے، لیکن صرف اس حد تک محدود نہ ہوں ہم، بلکہ کچھ فیصلے کر کے جائیں کہ ہم اپنا کریکشن، اپنی کنڈیشن ہم کو خود کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر کی کیا کنڈیشن ہے، ہم خاندان کے کس فرد کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم بحیثیت بیوی کیسے ہیں، بحیثیت ماں کیسے ہیں، بحیثیت بیٹی کیسے ہیں، بحیثیت بہن کیسے ہیں، بحیثیت نانی کیسے ہیں، بحیثیت دادی کیسے ہیں۔ مجھ سے کہاں غلطیاں ہو گئی ہر رشتے کے اعتبار سے، اور اب نہیں ہونا ہے۔ دیکھیے، فرد سے ہی خاندان بنتا ہے۔ فرد کا مطلب آج ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ جو ایک فرد ہے، لیکن چند سالوں کے بعد وہ ایک خاندان کا روپ اختیار کر لے گا۔ جب میں پیدا ہوئی تھی ایک چھوٹی بچی تھی، کوئی نانی دادیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھ سے بھی جو بزرگ ہیں، وہ بھی ایک بچی پیدا ہوئی تھی، لیکن آج وہ ایک خاندان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ پیدا ہوئی تھی تو وہ ایک فرد تھی، لیکن آج وہ ایک خاندان کا روپ دھار چکی ہیں۔ تو جب ایک فرد پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک خاندان ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو فرد کی تعمیر، فرد جب پیدا ہوتا ہے تو جو ہے بھیڑ جمع کرنا اور جو ہے افراد میں جو ہے کچھ اور اضافہ ہو گیا، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں اور بہت سارے لوازمات کرتے ہیں، لیکن ذمہ داریوں کی طرف احساس نہیں جاتا، اور دیکھتے دیکھتے وقت گزرتا ہے، اور آج کا وہ بچہ جس کی وجہ سے ہم نے خوشیاں منائی تھیں، کل کا وہ خاندان چلانے والا ہے، خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ ہر مرحلے سے جب وہ گزرتا ہوا جاتا ہے تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو جب بچہ پیدا ہو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو 9 مہینے کا ٹائم دیا ہے، وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ ماں باپ اس کے لیے تیاری کریں کہ اب ہم ماں باپ بننے والے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ دادی اپنے آپ کو تیار کرے کہ میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، مجھے کتنا انٹرفیئر ہونا ہے اور کتنا تعاون کرنا ہے۔ نانی یہی سوچے کہ مجھے کتنا انٹرفیئر ہونا ہے اور کتنا اپنے آپ کا فرض نبھانا ہے۔ باپ یہ سوچے میرے کتنا فرض ہے، ماں یہ سوچے میرا کتنا فرض ہے، پھوپھی یہ سوچے کہ میرا کتنا فرض ہے، کتنا انٹرفیئر ہونا ہے۔ کچھ لوگ انٹرفیئر زیادہ ہو جاتے ہیں، فرض کم نبھاتے ہیں، تو اس سے بہت بڑے بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھوں گی، آپ جو ہے بہت ساری حقیقتوں کو سامنے لانے کی کوشش کروں گی۔ تو دیکھیے، جب فرد پیدا ہوتا ہے تو وہ خاندان ہوتا ہے، فرد سے ہی جو ہے پھر 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے 6 ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک جوان ہوتا ہے اور میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، وہیں سے خاندان کی ابتدا اور بڑھ جاتی ہے۔ تو کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الحکم الا للہ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔
ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. حکم اور بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے صرف یہی حکم دیا کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور یہی قائم کرنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو حکومت کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ کی. ہمارا پہلا نظریہ یہی رہنا چاہیے کہ میں جب بچے سے کوئی بات منوا رہی ہوں بحیثیت ماں، تو مجھے میرا فرض کیا بنتا ہے، میری فرمانبرداری. جب مجھے غصہ آ رہا ہے تو میری کیفیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے نماز کو کہا. ایک بار مولانا مودودی کی بیوی نے اپنے بیٹے سے کہا نماز پڑھو. وہ بچہ یعنی کہ لے لحال کرنے لگا، ٹال مٹول کرنے لگا، تو ان کو غصہ آ گیا. تو مولانا مودودی نے کہا ایک سیکنڈ ٹھہرو، تم یہ دیکھو تمہیں غصہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے آ رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہا ہے. ہم کتنی مرتبہ کریکشن کرتے ہیں. ہم میں سے اکثریت یہی ہے کہ 90% غصہ اسی وجہ سے آتا ہے میں بولی تو بھی نہیں سن رہا بچہ، لیکن ہمارا کلیجہ کب تڑپتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر ہمارے ایگو کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ میں ماں ہوتے ہوئے میری بات نہیں پہنچ، اس لیے ہمارا معاشرہ سدھر نہیں رہا ہے. ہم اٹھتے بیٹھتے میری فرمانبرداری کر نہیں کہنا، بلکہ ماں اللہ کی فرمانبرداری کر یہ کہنا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے فرد کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امت مسلمہ بنایا قیامت تک کے لیے، اور آخرت، جنت، دوزخ، انبیاء، تمام کتابوں پر ایمان رکھنے کے لیے کہا، اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کہا. ہم میں کا اکثریت ایسے ہیں جو عبادات کو تو پہ توجہ دیتے ہیں لیکن معاملات پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا اس کی عبادات سے لے کے معاملات سے لے کے معاشرت، سیاست، ہر چیز اس کی اتنی ہی سدھری ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کا ایمان اللہ پر، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر اور سزا جزا پر ہے. لیکن جو سزا جزا سے کی فکر کو اپنے اوپر غالب نہیں کرے گا تو پھر وہ منمانی زندگی گزارے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ بغیر وضو نماز پڑھ لیں؟ غسل کی ضرورت ہے تو بغیر غسل کے نماز پڑھ لیں؟ یا پھر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے قیام کے بغیر سیدھا جو ہے سجدے میں چلے جا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کے لیے وضو کا، غسل کا، قیام کا، رکوع کا، سجود کا، اتحیات کا، تشہد کا، سورہ فاتحہ، قرأت وغیرہ. اگر کچھ چھوٹ بھی جائے تو اس کے لیے پھر جو ہے سجدہ سہو وغیرہ اپنی غلطی کے ازالے کے لیے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں سے کچھ کمی بیشی کریں اور جو ہے بغیر وضو یا بغیر غسل کے نماز پڑھیں. تو پھر ہمارے پاس یہ تصور کہاں سے آ گیا کہ خاندان ہم اپنی مرضی سے چلائیں؟ خاندانی نظام جب آتے ہیں تو میں پناہ آ جاتا ہے اس میں ساس ہوں، میں ماں ہوں، میں شوہر ہوں، میں بیوی ہوں، ہر ایک کے اندر ایک میں آ جاتی ہے اور اس سے پھر پورا انتشار برپا ہو جاتا ہے. جیسے ہم اسلامی قانون کو نماز میں فالو کرتے ہیں، روزوں میں فالو کرتے ہیں، کیا ہم جو ہے وقت سے پہلے روزہ کھول سکتے ہیں؟ کیا ہم حج کرنے جاتے ہیں تو کیا ہم آگے پیچھے اس میں ارکان کر سکتے ہیں؟ بال جو ہے پہلے کٹوا لیں گے، بعد میں احرام پہنیں گے، یا جو بھی مراحل ہیں ان مراحل میں سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. تو پھر ہم خدا کے قوانین کو ہم خاندانی معاملات میں کیوں بدلتے ہیں، بلکہ ڈھٹائی سے بدلتے ہیں؟ مجھے کہنے دیجیے، معاف کریے، جو انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، جو غیر المغضوب اور ضالین کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، غیر المغضوب یعنی یہودی، ضالین یعنی عیسائی. ہم اللہ سے 55 مرتبہ ہم جو ہے سورہ فاتحہ پوری نمازوں میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن نماز کے باہر پورا نظام ہمارا یہودی اور عیسائیت کا ہے. یہودی کوئی خاندان سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہودیت کسی نسل سے جڑی ہوئی نہیں ہے، کسی نام سے جڑی ہوئی نہیں ہے. یہودیت کا مطلب جو ڈھیٹ ہیں، جو قانون الہی کو بدلنے والے ہیں، جو اپنا قانون لاگو کرنے والے ہیں. تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں ہم کس کیٹیگری میں ٹھہرے ہوئے ہیں. خاندانی معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، میاں بیوی کے معاملات میں، ان تمام معاملات میں ہم اپنی میں کیوں چلاتے ہیں؟ تو ہم کو کیا ہے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ ہم جس طرح نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں قانون کو سختی سے اپناتے ہیں، ایسے اس کو بھی اپنائیں. دیکھیے تمام ماہرین علم جمع ہوئے ہر مذہب کے. اچھا، یہودیوں کے علاوہ عیسائی کے میں بول رہی تھی میں. عیسائی کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ کن کو. گمراہ کن یعنی کہ
اپنے منمانے طریقے سے دین کو ڈھال لینا. ایک تو ڈھٹائی سے جو ہے جیسا بولے ویسا کرنا، اور ایک یہ ہے کہ چینج کر لینا. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا جبکہ وہ نبی تھے. تو ہم میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے دین میں لے آئے ہیں، ہم خاندانی نظام میں لے آئے ہیں، اور جس کو ہم جو ہے دین سمجھ رہے ہیں. تو یہ عیسائیت کی جھلک ہے ہمارے اندر. تو ہم خود نعوذ باللہ استغفر اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ شعور دے، اس کیٹیگری میں آ گئے. اور ہم دعا مانگ رہے ہیں انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا. تو انعام یافتہ کون ہے؟ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء. ہم نے کبھی ان چار کیٹیگریز کو چھاننے کی کوشش کی کہ ان کا رد عمل کیا تھا، ان کا طور طریقے کیا تھے، ان کے خاندانی نظام کیا تھے. کبھی ہم نے اس کی جاننے کی کوشش ہی نہیں کری. ہم ان کی روش مانگ رہے ہیں لیکن نماز سے باہر آتے ہی ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہم ان سے پناہ مانگ رہے ہیں لیکن نماز سے باہر آتے ہی ان کی روش اختیار کر رہے ہیں. تمام ماہرین علم جمع ہوئے اور آکسفورڈ اور لندن کی، امریکہ کی جتنی بھی بڑی بڑی یعنی کہ یونیورسٹیز ہیں، اور یعنی کہ اہل علم یعنی کہ قرآن حدیث کے جاننے والے علماء کی بھی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ندوۃ العلماء ہیں یا دیوبند ہیں، تمام لوگوں کی میٹنگ ہوئی لندن میں. ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی کہ علم کس چیز کو کہتے ہیں، کہ کس شخص کو اہل علم سمجھا جائے. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کریکشن کرے اپنے آپ کو، چاہے وہ انجینئر ہو، کتنا ہی بڑا لیکچرر ہو، کتنا ہی بڑا فلاسفر ہو، کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ ہو، اور کسی بھی مقام پر پہنچ گیا، وہ کریکشن یہ کرے کہ وہ اہل علم ہے یا نہیں، اہل علم کی کیٹیگری میں شامل ہے یا نہیں. تو ہر مذہب کے ماننے والے اور بڑے بڑے علماء جمع ہوئے اور ان لوگوں نے یہ ڈسکس کیا کہ اہل علم کس کو کہتے ہیں. تو نتیجہ یہ آیا کہ جن کے اندر 3 سی پائے جائیں، سی فار کیٹ، 3 سی مطلب کانفیڈنس، کیریکٹر اور کریٹیوٹی. اگر میں یہ 3 ٹاپک کو لوں نا تو مجھے پورا ہی ٹائم کیا عصر مغرب عشاء بلکہ ایک ہفتہ میں گفتگو کر سکتی ہوں. یہ 3 سی ہمارے اندر آنا ضروری ہے، جس کو اہل علم نے، علماء دین نے، قرآن حدیث کے جاننے والوں نے اردو میں اس طریقے سے کہا: کانفیڈنس یعنی ایمان، اور کیریکٹر یعنی کہ کردار، اور تیسرا کریٹیوٹی یعنی کہ تخلیقیت اور تعمیریت. یہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ جو ہے اہل علم میں شامل ہیں. اب دیکھیے، کانفیڈنس یعنی کہ ایمان. کانفیڈنس ہم یہ سمجھتے ہیں، کانفیڈنس اس چیز کا مطلب ہے کہ میں مجمع کے سامنے جو ہے بڑی بڑی آوازیں نکال سکوں، لڑ سکوں، میری بچی میں اتنی کانفیڈنس ہے کہ خوب جم کے جواب دے کے آتی. یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ جہالت ہے. کانفیڈنس، ایمان یہ ہے کہ میری بچی جھگڑے کے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اور اس کا ایمان اللہ پر ہو کہ میرا دفاع میرا اللہ کرے گا. اس کو کانفیڈنس بولیں گے. اور ابھی اور اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، وقت دوسروں کو بھی دینا ہے. میں گزارش کروں گی کہ کچھ ایسا پروگرام رکھا جائے کہ مجھے 2 گھنٹے دیے جائیں، تاکہ میں جو ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بہنوں سے جو ہے کچھ ایسی گفتگو کروں کہ جو ہے کچھ واقعی میں کچھ ہو سکے کام. جو معاشرے کی صورتحال ہے نا سلگتی ہوئی، ہم ظاہر سے ہنستے مسکراتے چہرے دکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک بہترین خاندان پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اندر سے بہت کھوکھلے ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. بہت کم ایسے ہوں گے، 90% ایسے ہی ہیں، 10% ایسے ہوں گے جو سیٹسفائی ہیں 100% کہ ہم جو ہے قانون الہی پر چل رہے ہیں ٹوٹلی. دوسری چیز کانفیڈنس کے علاوہ ہے کریٹیوٹی. کریٹیوٹی یعنی کہ تعمیریت. کریٹیوٹی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کریٹیوٹی مطلب بچے کو کچھ پروجیکٹ ملا ہے اور بچہ جو ہے کر رہا ہے، تو کیا کریٹیو بچہ ہے، اپنے سے کر رہا ہے، یہ توڑ رہا ہے، وہ پھوڑ رہا ہے، وہ بنا رہا ہے. یہ کریٹیوٹی کا ایک حصہ ہے، یہ بھی آنا چاہیے اس کو بنانا، یعنی کہ مادیت کو بنانا بھی آنا چاہیے، جوڑنا توڑنا بنانا. لیکن کریٹیوٹی اسلام کی نظر میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جو بھی سچویشن آ جائے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا مجھے آتا ہو قرآن حدیث کی روشنی میں. جو جس مذہب کو مانتا ہے اس کو اپنے اس مذہب کی روشنی میں ماننا آتا ہو. اور ہر مذہب کے ماننے والے کے پاس اخلاق کی اہمیت ہے، صبر کی اہمیت ہے، قربانی کی اہمیت ہے. میرے اندر اگر یہ ملکہ موجود ہے کہ میں دوسروں کو، اپنے آپ کو تکلیف دے دوں لیکن دوسروں کو کمفرٹ زون میں لے آؤں، میرے اندر اگر یہ ملکہ موجود ہے کہ میں جو ہے ہار جاؤں اپنے شوہر کو جتا دوں، اگر میرے اندر یہ ملکہ موجود ہے کہ میں ساس کی جو ہے کسی بھی قسم کے رویے کو برداشت کر لوں اور ان کا دل جیت کر کامیاب ہو کر دکھاؤں، تو میرے اندر تعمیریت ہے، تخلیقیت ہے، کریٹیوٹی ہے. اسی طریقے سے زندگی کے ہر مرحلے میں کہ اب یہ سچویشن آ گئی، مجھے کیا کرنا ہے، پازیٹیو وے میں
لڑ جھگڑ کے نہیں. جبکہ آج ہماری مائیں، مجھے معاف کریے گا، اپنی بچی کو فونوں پہ ٹریننگ دیتی ہیں، گھر میں جب وہ آتی ہے تو ٹریننگ دیتی ہیں. میں یہ سب باتیں کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں آئیں گی ہی تو افراد مضبوط ہوگا. میرا کام ہے کہ میں اپنے گھر کے فردوں کو اس طریقے سے تربیت دوں. فرد جب مضبوط ہوں گے تو خاندان مضبوط ہوگا، خاندان سے معاشرہ بنے گا، معاشرے سے شہر بنے گا، شہر سے ملک بنے گا، اور ملک و ملکوں سے مل کے پوری دنیا ہے. پوری دنیا میں ان الحکم الا للہ کرنا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کریٹیوٹی، میں نے اشارتاً کچھ چیزیں بتا دیں کہ کریٹیوٹی کا مطلب کیا ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہر رشتہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اگر میں توڑ پھوڑ کر کامیاب ہو گئی کہ میں جو ہے وہ گھر بار چھوڑ کے، جہاں میری شادی ہوئی تھی میں ان کو توڑ پھوڑ کے اور آ گئی، اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں ایک کامیاب ہوں، وہ ایسی جاہل آدمی تھا، وہ خاندان ایسی تھا، وہ لوگ ایسی تھے. مجھے زیادہ معلوم ہے کہ میرے رب کو زیادہ معلوم ہے کہ اس نے میرا رشتہ جوڑا، اس کو معلوم تھا کہ میرا رشتہ یہاں بہتر ہے یا نہیں. میں نے تھوڑی جوڑا، میرے ماں باپ نے تھوڑی جوڑا. اس سب پہ ہمارا یقین ہے. یہ صحیح حدیث ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں اور روحوں کی اللہ تعالیٰ ملاقاتیں کراتے ہیں، مسافہ کرواتے ہیں. تو جب میرا اس بات کو یقین ہے تو مجھے یہ چیلنج کو قبول کرنا ہے کہ میرے رب نے میرا جس شخص سے مسافہ کروایا تھا عالم بالا میں، آج میں اس کو جیت کے دکھاؤں گی. جب اس کو جیتنا ہے تو اس کے لواحقین، تمام لواحقین کو جیتنا ہوگا. اس کے بعد دیکھیے یہ ایک لمبا ٹاپک ہوتا ہی چلے جائے گا کریٹیوٹی. تو ہر رشتہ میری زندگی میں، میکے میں ہو یا سسرال میں، جس قسم کا بھی رشتہ میرے لیے آزمائش بنا ہوا ہے وہ میرے لیے ایک چیلنج ہے. تو مجھے کریٹیوٹی، تعمیریت، تخلیقیت سے کام لیتے ہوئے مجھے اس کو جیت کے نکلنا ہے. اور جب خدا کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، دوسروں کو خوش کر کے آپ خود کو جو ہے یعنی کہ پانی کرنا، تو یہ آپ یقین مانیے یہ روحانیت کو بلند کرنے کا درجہ ہوتا ہے. اور پھر جو اللہ سے تعلق محسوس ہوتا ہے اور جو جینے کا مزہ ہوتا ہے نا، میں بتا دوں آپ کو گارنٹی سے، نہ آپ کو وہ محلوں میں مزہ ملے گا، نہ آپ کو وہ جو ہے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ملے گا، نہ وہ آپ کو شاندار کھانے کھا کے ملے گا. اس کے علاوہ دیکھیے تیسری چیز، میں اپنی بات ختم کرتی ہوں یہ بات لے کے. تیسری چیز میں نے بتائی، پہلی تو بتائی میں نے کانفیڈنس یعنی کہ ایمان، تیسرا کریٹیوٹی یعنی کہ تعمیر اور تخلیقیت. یہ 3 چیزوں کو بیس بنا کر ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے. تو میں دعوے سے کہتی ہوں کہ فرد بھی سدھرے گا، خاندان بھی سدھرے گا، معاشرہ بھی سدھرے گا، اور پھر ایسے مضبوط خاندانوں کی شکل ہمارے سامنے آئے گی کہ میں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھوں گی کہ کاش اس گھر کی بیٹی میرے گھر میں آ جائے، کاش اس گھر کے افراد میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں. اگر ہم ایسے خاندان تیار کریں، ہم اس قسم کی قربانیاں دیں، اپنے بچوں کو اخلاقیات کے لیے مر مٹنے کی تعلیم دے دیں. تیسری چیز میں نے بتائی 3 C's میں سے، کریٹیوٹی ہو گئی، کانفیڈنس ہو گئی، اور تیسری چیز کیا تھی؟ کیریکٹر ہی جو ہے تیسرا ہے، اور اصل یعنی کردار. تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے. تو اپنے کیریکٹر کو اتنا مضبوط کرنا ہے، کیریکٹر میں جو ہے اعلیٰ ظرفی، خوش اخلاقی، صبر، ظرف، عفو درگزر، بہت کچھ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھے جیسا کرنا، بہت کچھ سمجھتے ہوئے بہت کچھ نہیں سمجھتے ہوئے کرنا، گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جو ہے نعوذ باللہ بے حیائی و فحاشی میں لگا ہوا ہے. بچوں کی اصلاح میں یہ بات یاد رکھیے کہ گناہ کے سلسلے میں پکڑنا ہے، غلطیوں کے سلسلے میں نہیں پکڑنا ہے. ہم غلطیوں کو پکڑتے ہیں، یہ گلاس یہاں کیوں رکھا، یہ ایسے کیوں کرا، وہ ویسے کیوں کرا، اور بچہ جو ہے فون پہ بے حیائی دیکھ رہا ہے تو ہمارا ضمیر نہیں ململا رہا ہے. تو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں گناہ کے سلسلے میں پکڑ کرنا ہے، یعنی کہ غلطی کے سلسلے میں جو ہے کبھی کبھار جو ہے جامع طور پہ بتا دیں گے. ہمارا جو ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم غلطیوں کے سلسلے میں سختی سے پکڑ کرتے ہیں اور جو ہے یعنی کہ گناہوں کے سلسلے میں ڈھیل دے دیتے ہیں. تو کردار اپنا اتنا مضبوط کرنا ہے، اپنی سوچ کو اتنا بلند کرنا ہے، اپنے اندر جو ہے خود کلامی پیدا کرنا ہے، اپنے اندر پہلے نالج پیدا کرنا قرآن حدیث کی، اور اس قرآن حدیث کی روشنی میں خود سے گفتگو کرنا کہ ایم آئی رائٹ اور رانگ، میں اب یہ جو قدم اٹھانے والی ہوں تو یہ میرا قدم صحیح ہے یا غلط، قرآن حدیث کیا کہتا ہے اس سلسلے میں. اگر آپ اپنی حفظ جہاں قرآن حدیث کو بنا لیں، اور اسی وقت بنا سکتے ہیں جب آپ کی نالج ہوگی، تو اس کے لیے قرآن حدیث سے جڑنا ضروری ہے. ان الحکم الا للہ کو، اللہ کے قانون کو ہر جگہ نافذ کرنے کے لیے فرد میں، خاندان میں، معاشرے میں، سب جگہ ہمیں قرآن کو جاننا ضروری ہے. تو اس کے لیے ہمیں اس سے جڑنا ضروری ہے، اور ہر قدم پہ یہ دیکھنا کہ میں کہاں تک صحیح ہوں، پھر اس کے بعد وہ قدم اٹھائیں. چند قدموں کے بعد تھوڑی پالش ہو جائے گی تو میں یہ دعویٰ کرتی ہوں اور آپ کو یہ چیلنج کرتی ہوں کہ خدائی امداد آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے قدم اٹھانے سے پہلے خدا کی طرف سے آپ کے دماغ میں آ جائے گا، آپ کو جو ہے ایک رہنمائی مل جائے گی کہ یہ کام کو اس طریقے سے کرو.
اور دعاؤں کا سہارا. دعا ہر معاملے، کردار کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں تو اتنی دعائیں ہیں، اور کردار کے معاملے میں قرآن میں سب سے زیادہ گفتگو کی ہوئی ہے. دیکھیے اس کو کہتے ہیں پیرامڈ، یہ شکل کو کہتے ہیں پیرامڈ. تو یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑا حصہ ہے. تو قرآن میں سب سے زیادہ افراد کی اصلاح کے لیے یہ اتنی زیادہ گفتگو ہے. اس کے بعد آئلی گفتگو اس سے تھوڑی بڑھ کے اس سے تھوڑی کم. تو فرد کی اگر اصلاح ہو گئی تو خاندان، اگر میں ایک فرد بھی سدلی بھی ہوں، میں کسی خاندان میں گئی تو 100% یہ یقین ہے کہ وہ خاندان میں شعوری اور غیر شعوری طور پر اصلاح ہوگی. اب پھر یہ اس کے بعد خاندانی مسائل، پھر اس کے بعد معاشرتی مسائل، پھر اس کے بعد معاشی مسائل، اور پھر سب سے کم سیاسی مسائل ہیں. لیکن ہم جو ہے سیاسی مسائل میں گم ہوئے رہتے ہیں. یہ جو فرد کے ہیں یہ، اور ہمارے گھر میں، میرے گھر میں 5 فرد ہیں، تو وہ 5 فرد جب 5 خاندان سے جڑیں گے تو 5 خاندان سمجھ جائیں گے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. خدا کرے وہ دن آئے کہ ہم میں کہ یہاں جتنے بھی موجود ہیں اور جو موجود نہیں بھی ہیں، اب جو موجود ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اگر سب آتے تو پورا جو ہے تہلکہ مچ جاتا، کھڑے ہونا پڑتا، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. تو میری تہ دل سے دعا ہے کہ خدا کرے ہمارے جتنے بھی یہاں موجود ہیں، جن کا ابھی خاندان نہیں بنا ہے اور جو بن چکا ہے، اللہ ہم سب کے خاندانوں کو مثالی خاندان بنائے، مضبوط خاندان بنائے، ایسے خاندان بنائے جس سے معاشرے کی، شہر کی، ملک کی اور ساری دنیا کی اصلاح ہو سکے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.